اس احتجاج کو لیڈ کون کرے گا؟ کیا بشرا بی بی کی طرف سے کوئی انسٹرکشنز یا کوئی ہدایات دی گئی ہیں آپ سب کو؟ جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے. کوئی خاص کوئی لیڈ کون کر رہا ہے. یہ اب سارے لوگ اپنا اپنی جگہ جو ان کو ڈیوٹیز ہیں وہ ڈیوٹیز سر انجام دے رہے ہیں. وہ ڈسٹرکٹ لیول سے لے کے تحصیل لیول سے لے کے اسٹوڈنٹ کالج لیول سے لے کے اوپر تک ہے. اور یس، اس میں سارے لوگ انوالوڈ ہیں، اور اس میں اگر بشرا بی بی بھی انوالوڈ ہیں اور لیڈرشپ بھی انوالوڈ ہے اور پولیٹیکل ورکرز بھی انوالوڈ ہیں، تو سارے اپنی اپنی کوارڈینیشن کر رہے ہیں. اور لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص لیڈ کر رہا. یعنی آپ کے اسٹیٹمنٹ سے کیا یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ بشرا بی بی عملاً سیاست میں قدم رکھ چکی ہیں؟ جی یہ میں نہیں جانتا کہ وہ سیاست میں قدم رکھ چکی ہیں، لیکن ضرور وہ انوالوڈ ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ اپنا ان کے جو خاوند ہیں وہ رہا ہوں، ان کو انصاف ملے. تو اس حد تک تو ہر جو بھی خاندان میں لوگ ہوتے ہیں، جو دوست بھی ہوتے ہیں، وہ سارے انوالو ہوتے ہیں. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ سیاست میں انوالوڈ ہیں. وہ ان کا ایجنڈا بیسیکلی یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کو باہر دیکھنا چاہتی ہیں. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ اس کو آپ پرسنل لیول تک تو ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن سیاسی لیول اس کو نہیں آپ دے سکتے. اچھا، تو بیرسٹر صاحب اب چونکہ آپ احتجاج کی راہ پہ چل پڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو عدالتوں سے اب انصاف کی امید نہیں رہی؟ جی نہیں، دیکھیں عدالتوں نے تو اپنا کام کرنا ہے. اب عدالتوں کا ہمیں سمجھنا چاہیے، ہم عدالتوں پہ بہت سارا برڈن ڈال دیتے ہیں. عدالتوں کا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عدالتیں آئین کے تابع ہوتی ہیں. عدالتیں آئین کو تبدیل نہیں کر سکتی ہیں. اگر پارلیمنٹ کوئی آئین بناتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو برا ہو، وہ عدالتوں کو وہ ماننا پڑتا ہے اور اس کے تحت کام کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ پھر قوم کا فرض ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلط کام ہوا ہے تو پھر احتجاج کرے. احتجاج کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہمیشہ، اور یہی تاریخ کہتی ہے ہمیں، کہ احتجاج سے آپ پارلیمنٹ کو اور جو آپ کے حکومت کرنے والے ہیں ان کو آپ بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں قوم جو ہے آپ کے خلاف ہے اس معاملے میں، اپنی جو اصلاح کر لیں، اپنی جو سمت ہے اپنے غلط طرف جو جا رہے ہیں درست کر لیں، جو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں اس کو ٹھیک کر لیں، ورنہ یہ معاملہ آگے بھی جا سکتا ہے. تو احتجاج کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکومت پھر اس کے پریشر میں آ کے اپنا جو راستہ ہے درست کر لیتی ہے. یہ سیکوینس ہے، اور اس کے بعد جب وہ راستہ درست ہوتا ہے تو عدالتیں پھر نئے راستے کے مطابق چلتی ہیں. تو اس لیے کوئی عدم اعتماد نہیں ہے. بیرسٹر صاحب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ کے خلاف ایک ضابطے کے تحت کریک ڈاؤن کیا گیا، ایک ترتیب سے مرحلہ وار کیا گیا. پہلے مرحلے پہ صحافیوں کو جو ہے وہ صحافیوں نے ایک طرح سے آپ کو رپورٹ کرنا چھوڑ دیا، صحافت کے دروازے آپ کے لیے بند ہوئے. پھر پارٹی توڑی گئی، پھر آپ کے ورکرز کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا، پھر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی وہ بھی آپ کے ہاتھ سے چلی گئی. پھر جناب ایک مدت ملازمت میں توسیع ہوتی ہے، ایک اہم عہدیدار کے مدت ملازمت میں، وہ بھی آپ کے لیے ایک بگ بلو تھا. چھٹا یہ ہوا کہ آپ کو جو ہے وہ ایک قانون سازی کی گئی جس میں عدلیہ کے اختیارات کے حوالے سے کچھ رد و بدل ہوئی. اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی آپ کے لیے کوئی اتنا فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا. آپ کو ان تمام فرنٹ سے ماضی میں حمایت حاصل ہوتی تھی اور اس کے باوجود بھی آپ نواز شریف سے استعفیٰ نہیں لے پائے تھے. اب کی بار ایسا کیا کر پائیں گے آپ کہ آپ اپنا مقصد حاصل کر لیں گے؟ دیکھیں جو دو بڑی اہم سچویشنز ہیں اس سارے معاملے میں، ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب سال سے زیادہ جیل میں ہیں، لیکن وہ اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں جس طرح وہ پہلے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو کسی طرح NRO نہیں منظور کیا، یا انہوں نے باہر، جس طرح پہلے لیڈرز ہمارے چلے جاتے تھے، انہوں نے باہر جانے کا کوئی آپشن دیکھا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں، اور اگر وہ تھا بھی تو وہ ایگری نہیں کیا. سو بیسیکلی ایک تو یہ بہت بڑی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ساری جو آپ نے باتیں کی، ان کے باوجود جو پاپولیرٹی ہے عمران خان صاحب کی اور PTI کی، وہ بڑھتی جا رہی ہے ہر روز. اور اب تو تقریباً میں کہوں گا کہ سر دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ پاپولر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. پاپولر ہونے کے باوجود بھی بیرسٹر صاحب آپ الیکشن جیت نہیں پائے. یہ نہیں ہو پایا کہ آپ الیکشن جیت جائیں. آپ آئینی ترمیم نہیں روک پائے، آپ احتجاج کامیاب نہیں بنا پائے. تو کیا پاپولیرٹی آپ کو آپ کا مقصد بھی دلوا دے گی؟ جی یہ لانگ ٹرم، اور آپ کو اگر آپ تاریخ دیکھیں تو یہ ایک طرح سے جب بھی اس طرح کی عاملیت آتی ہے یا ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو یہ ایک دن میں
آپ کو کامیابی نہیں ملتی. ہم نے دیکھا ضیاء الحق صاحب کو بھی 10 سال لگے, اس کے بعد مشرف صاحب کو بھی بڑا وقت لگا تھا, اور پھر جا کے ہماری جمہوریت واپس آئی. نیلسن منڈیلا کتنے سال جیل میں رہے تھے اور پھر وہ پریزیڈنٹ بنے تھے ساؤتھ افریقہ کے. اسی طرح آپ تاریخ جتنی دنیا ہے جہاں آزادی, لوگوں نے آزادی کی جدوجہد کی, آپ دیکھیں گے وقت تو لگتا ہے لیکن الٹیمیٹلی کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو قوم کے ساتھ کھڑے ہوں اور جو قوم چاہتی ہے. تو یہ ہے پوزیشن. انشاءاللہ کامیابی ہوگی, مجھے کوئی شک نہیں. میں تو لگا ہوا ہوں بڑے عرصے سے اور لگا رہوں گا اسی امید بھی نہیں بلکہ اسی یقین کے ساتھ کہ کامیابی ہماری ہوگی.